میری قادیانی جماعت کو چھوڑنے کی اصل وجہ میرا مطالعہ تھی، میری مطالعے کرنے کی بچپن سے عادت تھی۔ میں قادیانی جماعت میں تھا، اس وجہ سے میں قادیانی جماعت کی کتابوں کو زیادہ ان کا مطالعہ کرتا تھا، خاص طور پہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ۔ تو بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو میں نے اس کی کتابوں میں دیکھیں، جو ایک صحیح مسلمان، ایک اسلامی عالم اس کی تشہیر نہیں کر سکتا، اس کو نہیں پھیلا سکتا۔ مثال کے طور پہ اپنی ایک کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، یا تو کسی بیماری کی وجہ سے یا اپنی پرانی عادت کی وجہ سے۔ پھر اسی کتاب میں وہ آگے چل کے کہتا ہے کہ شراب نوشی اور خدا ترسی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم تو نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، لیکن مرزا قادیانی خود کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ خدا ترسی اور شراب نوشی اور خدا ترسی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کا مقصد کہ مرزا قادیانی کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں خدا ترسی نہیں تھی، کیونکہ وہ ان کے بقول کے وہ شراب پیا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ خدا ترسی ایک مومن کا ایک عام فعل ہے، نبی تو کیا ولی تو کیا، ایک عام مومن کا یہ فعل ہے کہ اس میں خدا ترسی ضرور ہوگی۔ لیکن مرزا قادیانی کے نزدیک حضرت عیسیٰ کے دل میں نہیں تھی، کیونکہ وہ شراب پیا کرتے تھے ان کے نزدیک۔ تو ایسے بہت سارے اعتراضات ہیں جو میں نے ان کی کتاب کے پڑھنے کے بعد میں نے معلوم کیے، اور تب میں نے سوچا کہ یہ جو جماعت ہے ایک وہ ایسی نہیں ہے جس کو ہم سمجھیں کہ جس کا قدم قرآن شریف کی تعلیم کے مطابق ہے، جس طرح کا یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی تقریباً 85 کتابیں ہیں، جس میں سے ایک کتاب کا نام تذکرہ ہے، جس میں یہ لکھتا ہے کہ سارے کے سارے میرے الہام جو خدا نے مجھے کیے تھے، یا وحی، اور اس کے اندر یا خوابیں جو اس نے دیکھیں، جس کو یہ کہتا ہے کہ میری سچی ہو گئیں، پھر کہتا ہے کہ نبی کی خواب بھی الہام ہوتی ہے، وہ ساری اس کتاب میں شائع ہیں جس کا نام تذکرہ ہے۔ اس کو میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے۔ تو اس میں یہ کافی ساری ایسی باتیں کہتا ہے کہ جس میں یہ دوسرے نبیوں کے برابر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابری کا اپنے آپ کو ٹھہراتا ہے۔ جیسے ایک جگہ کہتا ہے کہ قرآن کیا ہے، میرے منہ کی بات، یعنی قرآن اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وحی تھی، وحی کی صورت میں نازل ہوا، کسی انسان کی منہ کی بات نہیں تھی۔ تو جو شخص اتنی بڑی جرت کر سکتا ہے، اور کوئی سوچتا نہیں کہ یہ کتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں کبھی صاحب، اس کی ایک کتاب ہے در ثمین، نظموں کی کتاب ہے جس میں نظمیں لکھی ہوئی ہیں، اردو میں لکھی ہوئی ہے، ایک در ثمین فارسی بھی ہے۔ تو در ثمین اردو میں کہتا ہے کہ میں کبھی عیسیٰ، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو جو اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے، اور ایک جگہ کہتا ہے کہ جب آپ شیشے کے باہر کھڑے ہوتے ہو، کہتا ہے اے لوگو تم مجھ پہ کیوں اعتراض کرتے ہو کہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں؟ میں نہیں کرتا۔ آپ جب شیشے کے باہر کھڑے ہوتے ہو، جو شیشے کے اندر آپ کا عکس ہوتا ہے وہ کوئی دوسرا شخص تھوڑی ہوتا ہے، وہ آپ خود ہی ہوتے ہو۔ تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شیشے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اندر جو عکس ہوتا ہے وہ میں ہوں، میں اس سے الگ تھوڑی ہوں۔